الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے محبت نہ پڑھ لو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین سبحان اللہ حمد و ثنا تو بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدر محفل مجاہد اہل سنت ترجمان فکر و سلیم و رضا پیکر محبت و وفا حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر اقبال صاحب چشتی ڈویژنل صدر پاکستان سنی تاریخ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صاحب مہروی نمونہ یادگار اسلاف مجاہد اہل سنت پیکر محبت و اخلاص حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب حقانی مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت خطیب شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالواحد صاحب اور جنہیں احباب میں نہ تو واقف نہیں بڑی معذرت نال اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے دعواں ملبانا اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے آمین ماشاءاللہ آج دی خوبصورت محفل پاک جشن میراد مصطفیٰ جشن حیدر قرار کانفرنس پاکستان سنی تاریخ دے زیر تمام منعقد ہے بالکل اختصار جنال چند ایک موضوعات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے انشاءاللہ اسی اپنے پروگراموں کے لے کے چلا گے آپ نے محبت نال پریت نال اور اس امید نال مانا ہے کہ اللہ رسول نے ذکر دی محفل اندر جدو بندہ آ جانا ہے تو خالق کائنات اس کو بدبخت نہیں رہن دیندہ خوش بخت فرما رہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ یہ خوش قسمتی ہے ساری
کہ اج اسی ایک خوبصورت روحانی وجدانی محفل پاک سجا کے اسی بیٹھے ہیں. میں جڑی آتے مغل صاحب حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی دی حوالے نال بالکل اختصار دے نال چند ایک معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. آپ نے محبت نال الفت تے پریت نال بنا ہے تے سرکار دی محبت دے اندر اس جوش اور جذبے نال بنا ہے کہ سرکار سانو ویکھ بھی رہے ہیں تے ساڈی گفتگو نو بھی سن رہے ہیں بے شک سبحان اللہ. انشاءاللہ. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دا تعارف اساڈی کی مجال ہے کسی کرائیے، جنہ دا تعارف خود میرے مصطفیٰ آپ کرام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ دا تعارف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء کرام ساڈی کی مجال ہے کہ اسی انہاں دا تعارف کرائیے صرف ایز اے عبادت. حضرت مولا علی پاک دی شان دے اندر اسی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ حضرت مولا علی او شخصیت نے کہ جنہاں نو خالق کل کائنات رب ذوالجلال دا شیر آخدے بے شک واہ واہ سبحان اللہ. تے شیر خدا ہوئے تے پھر ویر میرے مصطفیٰ دا ہوئے تے خالق کل کائنات رب ذوالجلال اتنا مقام تے مرتبہ عطا کرے تے حضرات محترم او مولا علی او سینہ العرفی ایک راویہ نے وہ کہندے نے بھئی حضرت مولا علی پاک آپ فرمانے ہیں بھئی اسی میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ایک وادی دے اندر نماز ادا کر رہا تھا. توجہ میرے نالے پریشان بیٹھے ہو تسی سارے. آج ذکر چونکہ خوش ہون دا ذکر ہے، آج جشن ہے، نالے جشن معراج ہے تے نالے جشن مولا علی انشاءاللہ. چلو نال سرکار دا فرمان بھی میں پیش کر دینا. بھئی کنز العمال شریف کے اندر روایت موجود ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صدقہ نہیں نہ کر سکدا اودہ حصہ بھی رکھیا میرے مصطفیٰ نے. میرے آقا فرمایا بھی اے میرے غلاموں جڑا تہاڈے جو صدقہ نہیں کر سکدا اودے واسطے حصہ ہی رکھیا ہے کہ کسی عالی نبی نو دیکھ کے مسکرا پوے رب صدقے دا ثواب عطا فرما دے گا. ہن تے حق بندا ہے مسکرا کے آپ سبحان اللہ پیار نال کہہ لو مسکرا کے سبحان اللہ. اللہ تے محترم ناز دے کرنا حضرت مولا علی پاک فرمانے ہیں بھائی میں سرکار نال نماز پہ ادا کرنا اتو ابو طالب آ گئے جدو انہوں نے ویکھیا نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نال نماز ادا کر رہے ہیں تے جناب ابو طالب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمان لگے اے بھتیجے اے کی پہ کرنے ہو اے کی کرنے پہ ہو. تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں نہ دیتا تے جناب ابو طالب خود ہی اپنے سوال کا جواب پہ دینے نے جڑا کام پہ کر دے ہو بہت چنگا پہ کر دے. حضرت مولا علی پاک فرماندے نے بھائی میں پہلا وہ بندہ کہ جنہیں امام الانبیاء دے نال کھلو کے نماز پڑھی. ہن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا انشاءاللہ تمہیں مزہ آئے گا. بھائی حضرت مولا علی وہ شخصیت نے کہ جنہوں نے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دی نال نماز پڑھی.
آخر پیار نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مولا علی جنہاں نو رب نے مقام تے مرتبہ دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نال جنہاں سب تو پہلا کھڑے ہو کے نماز ادا کیتی انہاں نو مولا علی آخنے نے. تے مولا علی نے جڑے امام نہیں انہاں نو صدیق اکبر آخنے نے جنہاں 17 نمازاں میرے مصطفیٰ دے مصلے تے پڑھائیں. سبحان اللہ. جنہاں نے 17 نمازاں میرے مصطفیٰ دی موجودگی مصلے تے پڑھائیاں تے پتہ چلیا کہ سب تو پہلا نماز جنہیں میرے مصطفیٰ نے ادا کی تھی انہوں سنیاں دے عقیدے دے اندر مولا علی آخدے نے تے جنہیں میرے مصطفیٰ دے مصلے تھے سب تو پہلا کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے اس نو سنی صدیق اکبر آخدے نے. اسی صدیق اکبر دے بھی غلام ہاں تے اسی مولا علی دے بھی غلام ہاں. اسی دوواں نو منن والے انشاءاللہ. تے عرض کر رہا بھائی او مولا علی کے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے نال نماز پڑھی جنہاں میرے مصطفیٰ دے نال نماز پڑھی نا اج انہاں دے منن والے دا بھی حق بندا ہے کہ نماز پڑھے. تے حقیقی منن والے ہیں نہیں ہوئی جنہاں نو سنی آندے نے جنہاں نو سنی آخدے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ خود میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان تے مولا علی پاک دی تصدیق موجود ہے. آپ کو تو سناما محبت اللہ کو سبحان اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ غلاموں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے علی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قدمہ کے قربان ہو جان کی حکم ہے. سونے مدینے والے نے فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم میں جان گے 2 گروہ تیری وجہ تو جہنم میں جان گے. حضرت مولا علی فرماندے نے میں عرض کی فدا قومی و یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے لجپالا میرے ماں باپ آپ دے قدمہ تے قربان ہو جان. اے سونیا مینوں دسو تے صحیح نا ایک کیڑے کرو نے جڑے میری وجہ تو جہنم میں جان گے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ایک گروہ جڑا تیرے نال پیار دا دعویٰ کرے گا بڑی ذمہ داری نال ایک لفظ دا ذمہ دار مولا علی میرے مولا علی میرے آقا فرماندے بہن اے علی ایک گروہ جڑا تیرے نال محبت دا اظہار کرے گا محبت دا دعویٰ کرے گا لیکن غلو کرے گا محبت دے اندر تینوں خدا تے لے جائے گا یہ بھی جہنم میں جانا ہی اینے بھی جہنم میں جانا ہی. دوجا گروہ جڑا تیرے نال بغض کرے گا تیرے نال حسد کرے گا تیرے نال عداوت کرے گا تیرے نال دشمنی کرے گا وہ بھی جہنم میں جانا ہی. حضرت محترم میں پتہ لگا ہے کہ سنی ہووے جڑا مولا علی نو نہ رب تو تے لے کے جانا ہے نہ ہی مولا علی نال بغض کردا ہے. سنی ہووے جڑا مولا علی نال پیار کردا ہے. یا رسول اللہ حق چاہیا سنی تے مولا علی نال پیار کردا ہے تے پیار ہمیں نہیں کردا کیونکہ نسبت میرے مصطفیٰ دی حاصل ہے. حضرت محترم سنی ہر اس نسبت نال پیار کردا ہے جس نسبت متعلق میرے مصطفیٰ نال ہو جائے. میں تینوں غزوہ احد اندر لے کے جانا چاہنا وا. حضرت محترم غزوہ احد دا میدان ہے جدوں جنگ چھڑ گئی ہے حضرت محترم حضرت مولا علی پاک آپ فرماتے نے مینوں کملی والے نظر نہیں آئے. جدوں مینوں کملی والی دا دیدار نہیں ہویا فرماندے نے میں تلوار کڈی ہے اپنی نیام جو تلوار کڈی ہے میں سواری تے سوار ہو کے میں میدان دے اندر گھس گیا وا دشمناں دے اندر گھس گیا وا دشمناں دے اوتے حملے کیتے نے. حضرت محترم حضرت مولا علی پاک فرماندے نے جدوں حملہ کردیاں میں ایک سائڈ تو نکلیا وا میری اکھاں اٹھیاں نے میں دیکھیا کہ سامنے مدینے والا موجود ہے.
سونا سامنے مدینے والا موجود ہے جدوں میں مدینے والے نوں ویکھیا ہے سونے مدینے والے دی جدوں زیارت ہوئی ہے حضرت مولا علی فرماندے نے مینوں جنگ بھول گئی میں کملی والے ول منہ کر لیا ہے جدوں میں سونے مدینے والے دے قریب پہنچا وا جدوں سونے دے قریب پہنچا وا ادھروں ویکھیا کہ 30 بندیاں دا جتھا میرے مصطفیٰ دے تے حملہ کرن واسطے تیار ہے تیار ہو کے میرے مصطفیٰ ول آندا پیا ہے میرے کملی والے نے میرے مخاطب ہو کے فرمایا اے علی میرے نیڑے نہ آ او جڑا دشمناں دا جتھا میرے ال آندا پیا ہے اے میرے علی پہلے انہاں دے نال حصہ مکا پہلے ذرا انہاں دا حصہ مکا حضرت مولا علی فرماندے نے جدوں میرے کملی والے نے اشارہ فرمایا ہے کہ میں خوشی دے نال اپنے آپ تے ناز کیتا ہے اپنے آپ دے اوتے فخر کیتا ہے کہ اے علی کتنا خوش قسمت ہے کہ آج تے میدان دے اندر سونے مدینے والے نے اپنے دشمناں دے نال لڑن واسطے خدا اشارہ فرمایا ہے خدا اشارہ فرمایا ہے آپ فرماندے نے میں تریاں دے جتھے دے نال لڑیا مینوں نہیں پتہ لگا میں کیویں انہاں نال جنگ کیتی ہے میں انہاں نال کیویں لڑیا وا حضرت مولا علی فرماندے نے میں انہاں تریاں دے سر دا کے رکھ دتے میں پھر توجہ کیتی ایک ہور 30 بندیاں دا جتھا میرے مصطفیٰ ول آندا پیا میں انہاں دے نال مقابلے تے چلا گیا میں انہاں نوں بھی فرنار کیتا ہے تیسری طرف میں ویکھیا ہے 30 بندیاں دا جتھا میرے مصطفیٰ دے حملے واسطے تیار ہو کے پھر آندا پیا ہے فرمایا میں انہاں نوں بھی فرنار کیتا ہے جدوں انہاں نوں فرنار کیتا ہے تے خوشی دے نال میں نعرے لانا ہویا میں مصطفیٰ کریم دے قدماں دے اندر آیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں جدوں ویکھیا ہے تے چند قدم اگے ودھ کے میرے کملی والے نے اپنے بازو کھول لے سبحان اللہ سونے مدینے والے نے اپنے بازو کھول کے مینوں اپنے سینے نال لا کے میرے کملی والے نے فرمایا علی جو منی علی میرے وچوں میں علی وچوں حضرات محترم ایک کتنا سونا لگا میرے مصطفیٰ نے دتا ہے مولا پاک کہ میں علی وچوں علی میرے وچوں ایدے واسطے تے تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں حضرت مولا علی پاک نے مصطفیٰ دا ہونا اس ثابت کیتا ہے کہ جنہیں میرے مصطفیٰ میرے وچوں نے میں مصطفیٰ وچوں حضرت مولا علی پاک نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی نموز تے پیرا دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا دیتا ہے ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی دین تے پیرا دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی محبت تے پیرا دیتا ہے حضرت محترم آج اسی مولا علی پاک کا ذکر کیوں کرنے اس واسطے کرنے کہ میرے مولا علی نے میرے مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے جنہیں میرے مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے قیامت تک دنیا دے نال پیار کرے گی باویں غازی ممتاز دی شکل وچ ہوے ایک قیامت تک دنیا دے نال پیار کرے گی کیونکہ میرے مصطفیٰ جس تے راضی ہو جان حضرت محترم سارا جگ دے تے راضی ہو جاندا ہے حضرت محترم حضرت مولا علی نے کہ جنہاں تے میرے مصطفیٰ راضی نے نالے خدا راضی ہے سبحان اللہ نالے رب راضی ہے نالے مصطفیٰ راضی ہے نالے سارا جگ راضی ہے تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام اے مولا علی کوئی نکے جائے بندے دا نام نہیں ایک کسی 5 وقتی نماز امام دا نام نہیں اے مولا علی اس بندے دا نام ہے جس نو اسد اللہ الغالب نے دماد رسول نے اے او حضرت مولا علی جدو آپ میدان جنگ دے اندر جاندے سن تے دشمناں دی پسینے نکل جاندے سن کیونکہ مولا علی شیر خدا نہیں تے مولا علی کسی نکے جا بندے دا نام نہیں یہ اس ہستی دا نام ہے کہ جدے بارے رب فرماندا انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین اللہ ولی مددگار انہاں لوگاں دا جنہاں دا رسول بھی مددگار ہے
تے جنہاں دے مومن بھی مددگار نے تے مومن تو مفسرین نے لیا ہے حضرت مولا علی نے کہ جڑا مومن جس کو مددگار رب نے آکھیا نا ایو مومن ہے کہ جس دی دل دے اندر محبت ہوئے تے ایمان دی تصدیق ہوندی ہے جدی محبت دینی چوہے تے ایمان دی تصدیق ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی مومن تیرے نال بغض کر نہیں سکتا تے کوئی منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکتا کیوں اس واسطے کہ حضرت مولا علی ایمان دی جان نے ایمان دی جان نے تے سنیاں دی پہچان نے حضرت مولا علی دنیا جان دی ہے حضرت مولا علی نے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے اتنیاں اس طرح اتنی شانہ عطا کی تھی کہ ایمان دی پہچان بن گئے صحابہ فرماندے نے جدو سانو مشکل پیش ہوندی سی نا بھائی یہ پتہ لگے بھائی مومن ہے کہ منافق ہے جدو اسی اس تے تک مشکل پھنس جاویا اسی مولا علی دا ذکر کر دے سکتے مولا علی دا ذکر کر دے سب پتہ لگ جانا سی بھائی مومن ہے یا منافق ہے پھر اسی بھی ذکر کریے ذرا محبت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی کر واہ 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 علی علی کر تیرے دکھ مک جانے واہ 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 اتنی محبت آل بڑھنا علی علی کر تیرے دکھ مک جانے 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 غم دی پہاڑوں پہ تیرے پٹ جانگے علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے واہ واہ سبحان اللہ حضرت محترم حضرت مولا علی وہ شخصیت نے جنہاں نوں رب نے شرف بخشیا ہے کہ جنہاں دی ولادت کعبہ شریف اندر ہوئی ہے کیونکہ آج ولادت دا دن نہیں ولادت دا جشن منا کے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چالیا علماء اہل سنت محبت بندہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی پاک جنہاں دی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی اگے ساڈے نقیب بھائی بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک دی ولادت با سعادت ہوئی تے سب تو پہلا آپ نے جب اکھاں کھولیاں تے بدخواہ دے چہرہ ویکھیا تانوں پتہ ہے کہ کعبہ شریف کتنی کمال دی جگہ ہے بیت اللہ ہے تے اتھے مولا علی دی ولادت ہوئی ایک محبت نے بڑی کمال دی گل کیتی کہ جتھے مولا علی دی ولادت ہوئی نا کعبہ شریف ایک گھر رب دا اودے بارے بڑا کمال دا نقشہ کھینچیا ہے جتھے حیدر دا جنم سبحان اللہ او جتھے حیدر دا جنم او کعبہ اعظم میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اے او کعبہ شریف
جتے حضرت مولا کائنات دی ولادت با سعادت ہوئی ہے حضرت محترم کوئی نہ کہ علی دی ولادت کعبہ دے اندر ہوئی ہے تاں شان ملی ہے نہ اس واسطے شان نہیں ملی حضرت محترم حضرت مولا علی دی شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وزیر ہون دی وجہ تو ملی ہے میرے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی داماد ہون دی وجہ تو ملی ہے سب تو بڑی ایمان دی پہچان مولا علی نے حضرت محترم اس واسطے پہچان لی کہ نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے جس شے دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو جائے وہ خالق کائنات رب ذوالجلال محبوب ہو جاندی ہے جس شے نال رب ذوالجلال پیار کردا ہے رب ذوالجلال پھر حدیث قدسی ہے میرا خالق کائنات رب ذوالجلال فرماندا ہے جبریل خالق کائنات رب الجلال فرماندا ہے جبریل جا آسمانہ تو تلا مکانات اعلان کر دے جا اللہ کی اعلان کر دے ماں خالق کائنات رب الجلال فرماندا ہے جبریل اعلان کر دے فلاں بندے نال رب نو پیار ہو گیا ہے فلاں بندے نال رب نو پیار ہو گیا ہے تواڈے واسطے حکم ہے تسی بھی دے نال پیار کرو حضرت محترم خالق کائنات رب الجلال فرماندا ہے جبریل اعلان کر دیتا ہے پھر رب الجلال فرماندا ہے جبریل جا کے زمین تے اعلان کر دے جبریل نے زمین تے اعلان کر دیتا ہے زمین والے نو دس دیتا ہے فلاں بندے نال رب نو پیار ہو گیا ہے حضرت محترم جے رب نو پیار ہو جائے خالق کل کائنات رب الجلال ہو کے جے رب الجلال نو پیار ہو جائے کہ رب الجلال رب ہو کے چپ نہیں رہندا تسی کیوں چپ بیٹھے ہو محمد اللہ سبحان اللہ کہ رب نو پیار ہو جائے رب الجلال اعلان فرماندا ہے آسمانہ تے بھی اعلان کرندا ہے زمین تے بھی اعلان کرندا ہے اس بندے نال رب نو پیار ہو گیا ہے حضرت محترم حدیث پاک مکی نہیں ہے دوسرا حدیث پاک کا حصہ ہے جس بندے دے نال رب نو نفرت ہو جائے رب الجلال جبریل نو فرماندا ہے جبریل دا مقامات تے بھی اعلان کر دے زمین تے بھی اعلان کر دے فلاں بندے نال رب نو نفرت ہو گئی ہے آج پتہ چلیا ہے یہ حدیث قدسی پہ دستی ہے کہ مولا علی نال پیار کرن والے نے اے مولا علی نال پیار کرن والے نے جنہاں دے دلاں دے اندر مولا علی دی محبت رب نے پا دتی ہے رب نے جنہاں دی محبت جنہاں دے دلاں دے اندر محبت مولا علی دی پا دتی ہے اج رات اس ویلے دے اندر اس باب الجنت مسجد دے اندر بیٹھ کے مولا علی دا ذکر پہ کردے نے تے ذکر کر کے پہ دسدے نے سیو جڑے مولا علی نال پیار کردے ہاں کیوں پیار کردے ہاں رب مولا علی نال پیار کردا ہے رب نے ساڈے دلاں دے اندر مولا علی دی محبت پا دتی ہے اسی مولا علی دا ذکر پہ کرنے ہاں کہ حضرت محترم جی دے نال دشمنی کیتی جاندی ہے دشمنی آپے نہیں کیتی جاندی اس واسطے دشمنی کیتی جاندی ہے کہ رب ان دے نال نفرت کردا ہے رب لوکاں دے دلاں دے اندر دی نفرت پا دیندا ہے لوگ دے نال نفرت کردے نے حضرت محترم اسی اج حضرت مولا علی دا جشن منا کے دسنا چاہندے ہاں اسی جڑے رب نال بھی پیار کردے ہاں مصطفیٰ نال بھی پیار کردے ہاں نالے چوں یاراں نال پیار کردے ہاں نالے اہل بیت رسول نال پیار کردے ہاں نالے مومنین نال پیار کردے ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی اہل سنت حضرت محترم حضرت مولا علی دی شان جنی بیان کیتی کریے نا بہت کم ہے علماء فرماندے نے بھئی اس کے اندر آپس کے اندر تکرار ہوئے بھئی سب تو زیادہ حضرت مولا علی پاک دی شان کیوں ہے باقی صحابہ دی شان بیان کیوں نہیں کیتی گئی علماء محدثین نے بڑے کمال کا جواب دیتا فرماندے نے اس واسطے کہ حضرت مولا علی پاک دے دور دے اندر بہت سارے جھگڑے اٹھ کھلوتے ہیں تے جس وقت آپ دی شان کم کرن دی کوشش کیتی گئی نا تے جس دے صحابہ دے سامنے میرے مصطفیٰ نے ذکر کیتا تھی مولا علی دی شان بیان کیتی تھی انہوں نے کھول کے مولا علی پاک دا ذکر بیان فرمایا تاں مولا علی پاک دی شان اور پھر ہن مجبوری یہ بن گئی کہ مولا علی پاک دی شان دے اندر ایسی من گھڑت گلاں بھی لکھیاں جا چکیاں نے کہ ہن سمجھ نہیں آندی بھائی کیڑی گل تے بندہ یقین کرے تے کیڑی نہ کرے
کیوں کہ آج کے مولا علی نو اللہ تو تے لوگ آکھی بیٹھے ہیں. میں جرنال اندر استاد جی ایک مجلس پہ ہوئے تو لگے کو نال ہی گھر سی وہ بکواس پہ کرے بھئی میں ایسا نقطہ تو دسن لگا کہ ان کا نقطہ تو پہلے نہیں سنیا تو سارے کو جدید چپا کام جناب واہ 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 کرنے لگی. وہ کمینہ کہتا ہے کہ تو انہیں پتا ہے مولا علی کی ولادت کعبے چوئی. میں نے واہ 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 کیا بات ہے واقعی جی مولا علی باغ کی ولادت کعبہ شریف اندر ہوئی. کہندے نے کعبے نو کعبہ رب نے بنایا ہی اس واسطے کہ مولا علی کی ولادت ہونی سی. بلکہ کہندے نے کعبہ اللہ کا گھر نہیں یہ مولا علی کی ولادت کا ہے. یعنی انہیں بکواس کرتے نے مولا علی باغ کی شان اندر بس ہو رہا ویک جڑا مقام رب نے دیتا ہے وہ کم ہے جیڑی شان میرے مصطفیٰ نے دسی وہ کم ہے. حضرت مولا علی پاک واسطے اتنا ہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت مولا علی میرے مصطفیٰ دے داماد نے. اس تو بڑی بھی کوئی بات نہیں اس تو بڑا بھی کوئی اعزاز ہے حضرت مولا علی پاک کا کہ میرے مصطفیٰ دے بھائی نے خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی میرا ویر ہے دنیا کے اندر تے آخرت اندر. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی نے زندگی ایک باری بھی نہیں آکھا کہ مصطفیٰ میرے ویر نہیں. کیوں کہ جنہ ادب میرے مصطفیٰ دا مولا علی کیتا ہے نا انہاں جبلان کی پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ دا ادب کی ہے میرے مصطفیٰ دا مقام کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین کہ اللہ ولی ہے اللہ مددگار ہے رسول مددگار ہے مومن مددگار ہے. جدو انہیں مشکل کشا ہستیاں ہون مدد کرن والی ہون تے پھر سنیے نو کس چیز دا ڈر ہے کس شاہ دا ڈر ہو سکتا ہے. الحمدللہ ڈر ہے بھی کوئی نہیں. تے دوسرا اس محفل کے اندر اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ نوجواناں انج من آل بیت میں تے صحابہ نے جنہیں آل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ادھر ادھر نہ دیکھ کوئی کیا نہ ہے. وہ بڑی علامہ طاہر صاحب سارے نال بڑی بغیرتی ہی ہے بھئی محرم آسن سارے وہی جے محرم لگ سن سارے دوئی پاسے انہوں نے وہی پرواہ نہیں بھئی ساڈا اپنا عقیدہ کیا نہ دیکھ. آل سنت و جماعت کا عقیدہ کوئی ایسا کمزور عقیدہ یار. حضرت عمر پاک کے سامنے سرکار کے سامنے حضرت عمر پاک انجیل میں پڑھا گیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. بے شک جب چہرہ سرخ ہوا تو صدیق اکبر کول بیٹھے جناب نے فرمایا عمر ویکھ تو صحیح سرکار ہے. جب آپ نے توجہ کی تھی نا انجیل ٹھپ کے رکھ دیتی تھی عرض کی تھی بولا میرے ماں باپ آپ دے خدمت قربان ہو جان سنیا میں تو انجیل پہ پڑھنا ساڑھا ایمان نہیں اس تے جڑا جملہ میری سرکار نے آکھا میں اپنے سنی نوجوانوں دے دل دی تختی تے لکھانا چاہتا. میری سرکار نے فرمایا عمر میرے ہوندے تے قرآن نہیں ہوندے تینوں دوئی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیویں پئی. میرے ہوندے تے قرآن نہیں ہوندے تینوں دوسری طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیڑی پئی. تو میں پوچھنا چاہنا حضرت عمر پاک کا معاذ اللہ اتنا ایمان کمزور ہے نہیں. میرے مصطفیٰ دسنا چاہتے ہیں کہ جہاں کو مصطفیٰ بھی ہیں تے قرآن بھی ہوئے اس کو دوئی پاسے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس میں عقیدہ علی سنت و جماعت ہوتے رہنا چاہیے. دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو پہلے من عمر کی توفیق دے پھر آپ کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سنی تاریخ میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور پاکستان سنی تاریخ دا ہر نوجوان کوشش کرے کہ دست و بازو کرے اپنی شمولیت اختیار کرے. کیوں کہ پاکستان سنی تاریخ نے عقیدے کے بھی پیرا دیتا ہے اہل سنت و جماعت کی مساجد کے بھی پیرا دیتا ہے مدارس کی بھی پیرا دیتا ہے اور مزارات کی بھی پیرا دیتا ہے اہل سنت و جماعت کا تحفظ بھی کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سارا حامی ناصر و باخر اللہ